بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام کے سامنے کسی نے استغفر اللہ کہا۔ امام علی علیہ السلام نے اس کی مذمت کرتے ہوئے، اس پر تنقید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہارا سوگ منائے۔ عربی معاشرے میں عام طور پر یہ جملہ مذمت کا ہے، تنقید کا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس پر تنقید کی کہ یہ جو تم زبان سے استغفر اللہ کہہ رہے ہو، استغفار کی معنی بھی جانتے ہو یا نہیں؟ اس کے حال سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے صرف زبان سے یہ لفظ کہا ہے، اس لفظ کی معنی کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں، وہ استغفار کو کچھ نہیں جانتا، فقط زبانی طور پر استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ کیونکہ استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، کیونکہ استغفار کی بہت ساری رحمتیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی ان ثوابوں کو دیکھتے ہوئے، ان فضائل کو دیکھتے ہوئے، ان رحمتوں کو دیکھتے ہوئے صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دے اور پھر یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ سب فائدے مجھے مل جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے اس کی مذمت کی، اس پر تنقید کی اور فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارا سوگ منائے۔ جانتے بھی ہو استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار بلند لوگوں کا ایک عظیم مرتبہ ہے، استغفار ایک عظیم مقام ہے، ایک منزلت ہے۔ صرف زبانی طور پر استغفار کہنے سے تم اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتے، اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس تنقید کے بعد امام علی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ استغفار کیا ہے۔ فرمایا استغفار 6 چیزوں کا نام ہے، استغفار 6 چیزوں پر مشتمل ہے، 6 باتوں پر حاوی ہے۔ اگر یہ 6 چیزیں پائی جاتی ہوں پھر کوئی استغفر اللہ کہے، اس کا استغفار حقیقت میں استغفار ہے اور جو استغفار کے فائدے ہیں اسے مل جائیں گے۔ استغفار کا سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ الندم علی ما مضی، انسان اپنے گزشتہ کام پر پشیمان ہو، انسان کو پشیمانی ہو کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، اسے احساس ہو کہ یہ غلط ہوا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ جب تک وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، جب تک وہ غلطی کا اعتراف نہیں کرے گا، احساس نہیں کرے گا، تب تک فقط زبان سے استغفر اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنی معمول کی زندگی میں کوئی اگر سوری کہہ دے اور پتہ چلے ہمیں کہ وہ جناب صرف زبان سے سوری کہہ رہا ہے اور اس کے انداز سے لگتا ہے کہ دوبارہ اس نے یہی کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ صرف سوری کہنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو یہاں علی علیہ السلام بالکل اسی طرح صرف زبانی کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ سب سے پہلے تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ جو کیا گیا یہ غلط تھا، پشیمانی کا احساس۔ استغفار کا دوسرا رکن یہ ہے کہ انسان آئندہ کے لیے پختہ عزم کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ اب میں نے ایسا نہیں کرنا، یعنی اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے، پختہ عزم کر لے۔ یہ دوسرا رکن ہے۔ استغفار کا تیسرا رکن یہ ہے کہ اگر اس پر کسی انسان کا حق ہے تو صرف خدا کے سامنے استغفر اللہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حقوق الناس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک وہ انسان معاف نہ کرے جس کا حق ہے، خدا معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا استغفار کی معنی یہ بھی ہے کہ اگر کسی انسان کا حق ہے تو اس حق کو ادا کرو، اس انسان سے معافی طلب کرو، اس انسان کو اپنے آپ سے راضی کرو تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ کسی کا حق غصب کر کے خدا کے سامنے استغفر اللہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حق الناس ہیں تو حقوق الناس کو ادا کیا جائے۔
تاکہ انسان کے دامن پر کوئی داغ نہ رہے، جب وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو اس کا دامن پاک اور صاف ہو۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے فرائض میں کوتاہی کی ہے، اپنے واجبات کو ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، تو ان واجبات کو ادا کرے۔ کسی نے چند سال نماز نہیں پڑھی، اب اسے پتہ چلا اس نے گناہ کیا ہے، تو صرف استغفر اللہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، ان اعمال کو انجام دینا پڑے گا۔ اگر واجبات رہ گئے ہیں تو ان کو انجام دینا پڑے گا۔ پانچواں رکن یہ ہے استغفار کا کہ اگر انسان نے خدا نخواستہ حرام کمائی سے اپنا جسم بنایا ہو، تو استغفار یہ بھی ہے کہ جو گوشت حرام کمائی سے بنے ہیں انہیں پگھلا کر ختم کر دیا جائے، اس گوشت کو اللہ کی عبادت میں ختم کر دیا جائے، پگھلایا جائے عبادت میں۔ جو گوشت اور پوست حرام مال سے بنے ہیں، اللہ کی عبادت اتنی کی جائے کہ وہ گوشت اور پوست ختم ہو جائیں اور نیا گوشت آ جائے۔ یہ استغفار کا حصہ ہے۔ یعنی جس طرح تم نے اپنے جسم کو گناہ کا مزہ چکھوایا ہے، اسی طرح اپنے جسم کو عبادت کی لذت محسوس کراؤ، یہ توبہ ہوگی، یہ استغفار ہوگا۔ اس طرح کہ جسم کو شیرینی اطاعت چکھائی جائے، جس طرح جسم گناہ کی لذت سے آشنا ہو چکا تھا۔ اگر کوئی یہ سارے کام کرتا ہے، اپنے گزشتہ کام پہ پشیمان ہوتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، کسی انسان کا حق ہے تو ادا کرتا ہے، کوئی واجب رہ گیا ہے تو اسے ادا کرتا ہے، اگر اس کا گوشت حرام سے بنا ہے تو اسے اللہ کی اطاعت میں پگھلا دیتا ہے، اور اپنے جسم کو اطاعت کی شیرینی سے ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اطاعت کی شیرینی چکھواتا ہے، ایسا انسان اگر استغفر اللہ کہے تو وہ استغفار کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں حقیقی معنی میں استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔